بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج 4 تاریخ ہے اور مارچ ہے، سال 2022 ہے، اور اس وقت جو ہے وہ رات کے 12:15 بج رہے ہیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ 15 سے 20 منٹ تک انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچ بھی جائے گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایپوا نے ایک بڑے احتجاجی پروگرام کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، اور آج کھل کر ایپوا میدان عمل میں آئی ہے۔ اور اس سے پہلے ایپوا کی پالیسی یہ تھی کہ وہ جو ہے لیٹر لکھ رہے تھے ایوان صدر کو، ایوان وزیر اعظم کو، اسی طرح مختلف حکام کو، چیئرمین EOBI کو ملاقاتیں کر رہے تھے، اور ملاقاتوں کا میں ایک ہی مطالبہ تھا، اور وہ مطالبہ تھا آپ کی پینشن میں اضافہ۔ لیکن اس بار ایپوا نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے، اور ان کی پالیسی کچھ یوں ہے۔ ایک تو ایپوا نے اپنا مزاج بدلا ہے، مزاج میں انہوں نے احتجاج شامل کیا ہے، اور پہلے مرحلے میں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے واضح طور پر اپنے مطالبات جو ہے آفیشلی ان کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اگر آپ احباب چاہتے ہیں کہ ان مطالبات یہ صحیح اور جائز ہیں تو پوری ویڈیو دیکھے گا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، چونکہ یہ فائنل مرحلہ ہے، اس کے بعد شاید کوئی بات سامنے نہ آئے۔ مطالبہ نمبر 1 ہے جناب، تمام نجی اداروں کو EOBI میں قانون کے مطابق رجسٹر کرانے کے اقدامات کیے جائیں۔ بالکل بہت ہی جائز مطالبہ ہے میرے نزدیک کہ جتنے نجی ادارے ہیں اور ان کی کمپلسری رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری ہو، اور اس میں یہ جو شرط ہے 10 یا 10 سے زائد افراد والی، یہ ختم کر دی جائے، اور رضاکارانہ اگر کوئی کروانا چاہے تو رضاکارانہ کی بجائے اس کو کمپلسری کر دیا جائے، اور جو لوگ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو وہ از خود EOBI کے حکام سے رابطہ کریں اور وہ بھی رجسٹر ہوں۔ لیکن EOBI کو بطور ادارہ اب ایکٹیو ہونا چاہیے۔ تمام نجی اداروں کو، وہ پرائیویٹ سکول ہوں، وہ فیکٹریز ہوں، وہ بٹھا جات ہوں، کچھ بھی ہو، ان کو رجسٹر ضرور کیا جائے۔ مطالبہ نمبر 2 ہے جی، پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ کا فوراً اجرا کیا جائے۔ یہ تو وہ مطالبہ ہے جو بہت ہی درینہ مطالبہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اکثر پینشنرز کی تعداد بڑھاپے میں پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بہت ہی بزرگ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گزر بسر جو ہے وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ کا فوراً اجرا نہ صرف جائز مطالبہ ہے بلکہ اخلاقی قانونی مطالبہ ہے، اور آئین کے آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف لائف، یعنی یہ لائف کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحت کو جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے، اور اس کے لیے جو ہے یہ بنیادی سہولیات میں شامل ہے، بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ سیکیورٹی آف لائف جو ہے کہ ان کی زندگی کو سب سے پہلے محفوظ کیا جائے۔ جب تک ہیلتھ کارڈ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ان کی زندگی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، ان کا علاج معالجہ نہیں ہو رہا، اور اکثر بزرگ جو ہے وہ اس دنیا میں علاج، معمولی علاج کے ساتھ جو ہے وہ زندہ ہیں۔ اکثر اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے، پرسکون کرنے کے لیے، کہ ہیلتھ کارڈ اجرا کیا جائے۔ مطالبہ نمبر 3 جناب ان کا ہے کہ تمام نجی اداروں کو EOBI میں قانون کے مطابق رجسٹر کرانے کے اقدامات کیے جائیں۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور یہ بہت ہی جائز مطالبہ ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس میں ایک بات اور یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گا، وہ یہ کہ یہ جو شاپنگ مال ہیں، پلازے ہیں، بٹھا جات ہیں، اور یہ بڑی بڑی دکانیں ہیں جہاں پر 5 یا 5 سے زائد افراد کام کر رہے ہیں، تو ان کو اگر ان کے مالکان جو ہے وہ رجسٹر نہیں کروانا چاہتے تو ان کو آپشن دیا جائے کہ وہ خود جو ہے وہ رجسٹر ہوں، اور EOBI جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ یعنی اب میرے ساتھ ایسے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں جو آج خود رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ باقاعدہ جمع ہو، اور وہ دینا چاہتے ہیں، تو EOBI کو جو ہے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ آگے بڑھیں، اور ان کے رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ تیز تر ہو، بجائے اس کے کہ وہ لوگ
جو ہے وہ بالکل ہی تباہ ہو جائیں۔ اب میں ایسے دکانداروں کو بھی جانتا ہوں جو رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، ان کے پاس جو ملازمین ہیں، لیکن ای او بی آئی اس لیے ان کو رجسٹر نہیں کرتا کہ وہ دکاندار جو ہے مالکان وہ رجسٹر نہیں ہونا چاہتے۔ اچھا، کل مجھے ایک فون آیا بڑا دلچسپ قسم کا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ای او بی آئی کے لوگوں نے آئے ہیں فیلڈ کے، انہوں نے رجسٹر کر دیا ہے مزدوروں کو، اب ہم ان کو ڈی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے مشورہ دیں۔ کمال ہے، میں نے کہا یار آپ خدا کے لیے یار کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، مزدور کے لیے کتنی دینا پڑتا ہے یار؟ 5% کیا ہے اس کی تنخواہ کا؟ 13% تک کا 5% نکالا کتنا بنتا ہے اس کا؟ تو 700 کچھ روپے دیتے ہوئے بھی اگر بندے کو تکلیف ہو تو پھر کیا کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ میں اس لیے یہ بات میں نے ریپیٹ کی ہے تاکہ یہ بات آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ یہ بہت بڑا ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب جناب ایپوا کا اگلا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کی تمام ریجنز میں پینشنرز کے مسائل کو فوری حل کرانے کا نظام متعارف کروایا جائے۔ اس سے پہلے جو ہے ایک ڈیسک ہر جگہ پہ قائم کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ میرے خیال میں اسی مطالبے کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے اور تمام ریجنز میں پینشنر کے فوری مسائل کے حل کے لیے آن لائن سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا جائے۔ ویسے چیئرمین صاحب نے گزشتہ دنوں اعلان کیا ہے کہ اگر ای او بی آئی کے کسی ریجن کے خلاف یا کسی افسر کے خلاف یا کسی بھی حوالے سے شکایت ہو تو وہ ای او بی آئی کی ویب سائٹ پر آپ جو ہے رابطہ کر کے وہ کریں۔ اب اس کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ بتانا چاہیے ان کو کہ وہ شکایت آن لائن کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کوئی پیج تو ابھی تک وہاں پر سیٹ اپ نہیں کیا اپنی ویب سائٹ میں کہ جناب شکایت کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آئیں، جیسے وفاقی محتسب نے کر لیا ہے یا دیگر اداروں نے کر لیا ہے، لیکن بہرحال یہ آن لائن سسٹم متعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چیز اور ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، میں یہاں پر اپنے ایپواز کو بھی کہوں گا کہ یہ جو رپورٹا رپاٹی ہوتی ہے نا پینشن کی، جناب وہاں سے تصدیق کروا کے ہیں، وہاں سے تصدیق کروا کے ہیں، جب آپ کے پاس اس کی کنٹریبیوشن مکمل طور پہ جمع ہے، جب اس کا سروس ریکارڈ آپ کے پاس مکمل طور پہ جمع ہے اور وہ ریکارڈ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر ان کو اپنی سروس کی تصدیق کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنے لمبے جو ہے اس کو کیوں ڈالنا ہے اس میں، اس مخمصے میں کہ وہ جائے پہلے جناب وہ یہ کاغذات جمع کروائے اپنی سروس کی، جو ہے کوئی فیکٹری بند ہو گئی ہے، ادارہ ختم ہو گیا ہے، مر گیا ہے، کب گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی پہلے وہاں سے جو ہے وہ ویریفائی کروا کے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے پاس ویریفیکیشن اس کی موجود ہے تو پھر کیوں آپ اس کو بھیجتے ہیں؟ تو یہ مطالبہ ضرور کریں کہ یہ ویریفیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ ان کا جناب مطالبہ جو اگلا مطالبہ ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں ایپوا کو بھی نمائندگی دی جائے، چونکہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی تشکیل ایسی ہے کہ اس میں مزدوروں کے نمائندگان بھی شامل ہوتے ہیں، تو ایپوا بھی مزدوروں کی نمائندہ تنظیم ہے اور ریٹائرڈ پینشنرز کی نمائندہ تنظیم ہے، تو اس کو نمائندگی دی جانی چاہیے۔ اب کوشچن یہاں پہ ایک قانونی سوال اٹھتا ہے میرے ذہن میں، کیا ریٹائرڈ صنعتی مزدور جو ہے جو اب کام نہیں کر رہا، جو پینشن پا چکا ہے، کیا وہ قانون کے مطابق اس کا ممبر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو یہ مختار راجہ صاحب جو ہے ہمارے لیبر کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے بھی رائے لی جا سکتی ہے، زبیر شفیق غوری صاحب سے بھی رائے لی جا سکتی ہے، اور میں خود بھی اس کو جو ہے قانونی طور پہ اسٹڈی کروں گا کہ کیا بورڈ آف ٹرسٹیز میں مزدوروں کا نمائندہ ہوگا یا ریٹائرڈ لوگ بھی اس میں ان کے نمائندے کے طور پہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی چیز ہے، تھوڑی سی اس کو بہرحال کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے، میں خود اس کو انشاءاللہ ضرور کلیئر کروں گا لا پوائنٹ کے حوالے سے، لیکن میری ذاتی خواہش اور کوشش ہے کہ ایپوا کو بھی نمائندگی دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ ایپوا جو ہے ایک نمائندہ تنظیم کے طور پہ اب سامنے آئی ہے، اور خاص طور پہ ای او بی آئی کے ریٹائرڈ پینشنرز کے حوالے سے، اور یہ بڑا اہم مطالبہ ہے جس کی بڑی ضرورت ہے۔ اب جناب ان کا جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 1995 میں بند کی جانے والی میچنگ گرانٹ کو فوراً بحال کیا جائے۔ اچھا، یہ مطالبہ اب زور پکڑ رہا ہے، ہر طرف سے یہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہ میچنگ گرانٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور یہ 1995 میں بند کر دی گئی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد نہیں ملی۔ اب میں قانون کے اندر میچنگ گرانٹ کا باقاعدہ جو ای او بی آئی ایکٹ ہے اس کے اندر میچنگ گرانٹ کا باقاعدہ طور پہ ایک سیکشن ہے۔ اب 1995 سے لے کے اب تک
مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں اپنی لا علمی کا اظہار کرتا ہوں کہ اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا آنریبل سپریم کورٹ میں کہ جناب میچنگ گرانٹ حکومت نے بند کیسے کی ہے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ لیجسلیٹو جو ہے یہ بینیفیشل لیجسلیشن میں آتا ہے ای او بی آئی کا قانون، تو جس میں مفاد ہو عوام کا اس کو تو یہ بین بند کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو میچنگ گرانٹ جو ہے اگر بند ہوئی ہے تو پھر اس کو بحال کیوں نہیں کروایا گیا؟ ایک انلیگل آرڈر جو ہے وہ پاس کیا ہے حکومت نے، اور یہ اس کو چیلنج اگر کیا گیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا آیا ہے؟ اگر اس کا نتیجہ آ چکا ہے آلریڈی، کوئی حکومت نے جو ہے وہ آرڈر فیور میں کر دیا ہے کہ میچنگ گرانٹ دی جائے، تو پھر اس کی کانٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ دائر کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپوا کو بھی بہرحال اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اب ہے اگلا سوال، پاکستان اسٹیل اور نیشنل ریفائنری کی انتظامیہ کی جانب سے ای او بی آئی کو بقایا جات کی رقم ادا کی جا چکی ہے، پینشنرز کو اضافی پینشن بمائے ایریئرز ادا کی جائے۔ بالکل جی، یہ اسٹیل مل کا جو مطالبہ ہے اور نیشنل ریفائنری کا جو مطالبہ ہے، یہ بالکل ایک ایسا مطالبہ ہے جو بڑا جینوئن ہے، اور رقم بھی ادا کر دی گئی ہے، اور پھر بھی اگر ان کو پینشن نہیں ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی عوام کے ساتھ کھلا ظلم ہے، کھلا ایک آپ کہہ لیں کہ چیلنج ہے، اور ایک متضاد بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پاکستان اسٹیل اور نیشنل ریفائنری کے جتنے بھی ممبر ہیں ای او بی آئی کے پینشنرز کو ان کی اضافی پینشن سابقہ ایریئرز بھی دیے جائیں۔ وہ کیوں نہیں دیے جائیں؟ وہ ان کا رائٹ ہے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، اور کنٹریبیوشن جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو روک رہے ہیں تو اس کا تو کوئی جواز آپ کے پاس بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیسے بھی ادا ہوں، ساری کی ساری رقم، بلکہ میں آپ کو یاد ہوگا میں اس پر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ 2 اقساط میں اتنی رقم جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، تو پھر اب کس بات کی رکاوٹ ہے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جناب ای او بی آئی کا جو پینشن کا مطالبہ ہے وہ 20,000 روپے کے مساوی پینشن دینے کا اعلان کیا جائے، اور میں بارہا اس پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی اس میں ایک واضح حکم تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پینشن جو ہے وہ اس کے مطابق کی جائے جو یہ اپنا منیمم ویج بورڈ کی مقرر کردہ جو تنخواہ ہے اس کے برابر کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب آرٹیکل 38 یہ کہتا ہے لیبر پالیسی کا کہ جب بھی پینشن سرکاری ملازمین کی بڑھائی جائے گی تو اسی کے مساوی پینشن جو ہے وہ صنعتی مزدوروں کی بھی بڑھائی جائے گی۔ اب وہاں تو بڑھا دی جاتی ہے، لیکن صنعتی مزدوروں کا تو بہت ہی برا حال ہے۔ 8,500 روپے 2 سال سے لے رہے ہیں، اور ایک دفعہ اضافے کا اعلان کرتے ہیں 15,000، پھر اضافے کا اعلان کرتے ہیں 8500 سے 10,000، پھر اضافے کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب سب ہو رہا ہے، پھر ایکچوریل ویلیویشن کی جناب کا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو آپ کا اپنا ادارہ ای او بی آئی کا چیئرمین اور تمام بورڈ آف ٹرسٹیز بھی اس مطالبے کی حمایت میں آ چکا ہے۔ جو شنید ہے، جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے ایک ممبر نے وضاحت بھی کی ہے، پوسٹ بھی لگائی ہے، اور اپنا ایک جو ہے معافی ضمیر بیان کیا ہے قرارداد کی منظوری کے حوالے سے، اس پہ بھی آپ جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ میرے چینل سے ہی آپ کو مل چکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پر اس مطالبے کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ 20,000 روپے کے مساوی پینشن دینے کا جو ہے وہ اب اعلان ہونا چاہیے، اس سے کم پر کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنا مطالبہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی مطالبے پر ڈٹے رہیں گے۔ بہرحال اپوا میدان میں نکل چکی ہے، اور اپوا جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ کو لائیو کراچی سے براہ راست آپ کو جو ہے آپ کے چینل پہ، آپ کے اپنے چینل پہ، آپ کی اپنی بات، آپ کی اپنی گفتگو، آپ کی اپنی تنظیم کے تمام تر جو وہاں پر مطالبات، گفتگو جو سیشن ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی لائیو کوریج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ انتظامات جاری ہیں، اور اس حوالے سے کوششیں بھی جاری ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام تر معلومات آپ کو براہ راست وہاں پہ جو بات ہو وہ آپ براہ راست سن سکیں، وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ان تمام مطالبات میں کوئی کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہوں،
تو آپ ایپوا کی قیادت کو کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور دیں. ہم یہ ایپوا بھی ہمیں فالو کرتی ہے, ہم ایپوا کو فالو کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ مطالبات وہاں تک پہنچائیں گے. ایک مطالبہ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ مزید اس میں ایڈ کروں گا, وہ ہے EOBI سہولت کارڈ, جس کا جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہے اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا ہے, اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے, لوگ رجسٹر بھی ہو چکے ہیں. اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اطلاق کیا جائے اور پھر ان تمام بزرگوں کو احساس پروگرام کے ساتھ جوڑا جائے. یہ دو مطالبے میں اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ میرے ان مطالبات کی تائید کرتے ہیں تو پھر کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ احساس پروگرام کے ساتھ ان بزرگوں کو ضرور جوڑا جائے.